بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے معزز ناظرین، انجینئر محمد علی مرزا صاحب اس خوش فہمی میں ہیں کہ ان کے جتنے بھی ویورشپ ہے وہ سارے کے سارے ان کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ اس طرح کی خوش فہمی میں کسی کو بھی نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ یوٹیوب کی ویڈیوز کوئی کس نیت سے اور کوئی کس خیال سے اور کوئی کس مقصد سے آ کے دیکھتا ہے، وہ جانے اور دیکھنے والا جانے کہ وہ کس نیت سے آ کے دیکھ رہا ہے یہ ویڈیو۔ لیکن انجینئر محمد علی مرزا صاحب اس خوش فہمی میں ہیں کہ ان کی ویڈیوز پہ جتنے بھی ویوز آتے ہیں وہ سب کو اپنی اسٹوڈنٹس تسلیم کرتے ہیں، ان کو اپنی اسٹوڈنٹس کاؤنٹ کرتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے، کوئی کس نیت سے آ کے دیکھتا ہے وہ جانے اور دیکھنے والا جانے۔ لیکن انجینئر محمد علی مرزا صاحب اسی خوش فہمی میں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں، چلو ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ ان کے جتنے بھی ویورز ہیں وہ سارے ان کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ ان کی اسٹوڈنٹ کے ان سے کیا اختلافات ہیں؟ تو چلیے آئیے اس کی ایک اسٹوڈنٹ کی، اس طرح کی اسٹوڈنٹ جو ان کی ویڈیوز دیکھ کے ان سے متاثر ہوا ہے، لیکن اس کی اسٹوڈنٹ کی بھی ان سے اختلافات ہیں۔ تو چلیے آئیے آج اس کی ایک ایسی ہی اسٹوڈنٹ کی آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں کہ وہ انجینئر صاحب سے کیا اختلافات رکھتے ہیں۔ تو چلیے آئیے اپنے ویڈیو کا آغاز کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹ انجینئر صاحب کا کیا کہہ رہے ہیں۔ آئیے اپنا ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میرے انجینئر صاحب سے کوئی اختلافات نہیں ہیں تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ مجھے بھی انجینئر صاحب سے کچھ چیزوں میں بہت اختلاف ہے۔ دیکھو، اختلاف نمبر 1 یہ ہے کہ مجھے انجینئر صاحب سے یہ اختلاف ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو سخت زبان استعمال کرتے ہیں بابوں کے متعلق یا بابوں کے ماننے والوں کے متعلق، ہمیں ہمیشہ سے اس پہ اختلاف رہا ہے، ہم نے کبھی بھی اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا، بلکہ یہاں تک کہ آج اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ بابے جن کے متعلق ہم بارہا انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے سن چکے ہیں کہ جی اس بابے نے یہ کیا، اس بابے نے یہ کیا، اور ہم اپنے بریلوی بھائیوں سے جب بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ ہماری کتابوں میں درج ہو چکا ہے، لیکن ان کے جو علماء ہیں وہ بھی کچھ علماء ماننے سے باز ہی نہیں آتے ہیں کہ نہیں یہ درج نہیں ہوا، یہ واقعی ہے، ایسے ہی ہے، اور پھر اس کی تعویلات کرتے ہیں۔ تو ہم انجینئر صاحب سے کہتے ہیں آپ صرف ان کو برا بھلا کہا کریں، بریلوی عوام کے خلاف اتنی سخت زبان استعمال نہ کیا کریں۔ اور اب پتہ کیا ہوتا ہے؟ اب یہ ہوتا ہے کہ جب انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہم لوگوں کو بابوں کی وہ کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں نا، تو میں ایٹ لیسٹ یہ پتہ کیا کرتا ہوں، میں ایسے ویڈیو دیکھتا ہوں، میں یار پھر شروع ہو گیا، میں ٹک 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 آگے کر دیتا ہوں، میں سنتا ہی نہیں ہوں، مجھے شوق ہی نہیں ہے سننے کا بار بار کہ یار ہاں فلاں بابے نے کیا کیا تھا کیا نہیں کیا تھا۔ لیکن جو لوگ ان کی تعویلات کرتے ہیں ان کو جو وہ پڑھتے ہیں پھر وہ ٹھیک پڑھتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا نا ذرا تبلیغ کا ایک جو ذریعہ ہے آپ اس طرح بھی بات کر کے دیکھ لیں، لیکن وہ ٹھیک ہے نہیں کرتے، ان کا اپنا سٹائل ہے۔ ہمیں ان سے اس چیز پر کافی بڑا اعتراض ہے۔ اعتراض نمبر 2 کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ جی وہ ان کے کافی انہوں نے باتیں کی، اور وہ کافی باتیں کرتے کرتے جذباتی ہو کے کچھ ایسے الفاظ بول جاتے ہیں جو ان کو شاید نہیں بولنے چاہیے تھے۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ گستاخ کوئی ہو جاتا ہے، آپ لوگ تو ویسے ہی ہر بندے کو گستاخ ڈکلیئر کر دیتے ہیں، ہم ایسا نہیں کہتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک شخصیت کا کوئی ادب ہوتا ہے، تو جذباتی ہو کے یہاں باتیں کرتے کرتے اس فلو میں نہیں چلے جانا چاہیے کہ آپ کو وہ ادب بھول جائے۔ اور آج واللہ یہی ہوتا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جب بھی کبھی ڈسکشن کر رہے ہوں، خاص طور پہ میں آپ کو بتاؤں جب بھی وہ کہتے ہیں نا حدیث ہے 2812، تو میں آگے کر دیتا ہوں، میں نہیں سنتا، میں کہتا ہوں یار میں نے 50,000 دفعہ یہ حدیث سن لی ہے، ٹھیک ہے ہمیں پتہ چل گیا، بس آگے کرتی ہے۔ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے اس چیز کا کہ ہم بار بار کھرونچیں اس چیز کو، جس طرح وہ کہتے ہیں نا میں کینسر بنا دوں گا، ہمیں کوئی شوق نہیں، ہم سنتے بھی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے یار یہ حدیث سنی ہوئی ہے، آگے چلتے ہیں بس۔ تیسرا اختلاف میرا ان سے یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا نے کہا کہ کوئی شخص اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، پھر وہ اس میں اتنے جذباتی ہوئے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ کوئی نبی اور کوئی جو صحابہ ہے وہ کوئی ولی اللہ جو ہے نا وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ دیکھو میں یہ کہتا ہوں، مجھے کوئی شخص اگر یہ کہے نا کہ بٹ صاحب وہ آپ کے والد محترم نے فلاں کام کیا ہے، ان سے کہیں ایسا نہ کیا کریں، یہ غلط ہے، تو میں کہوں گا یار ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں، میں سمجھاتا ہوں انہیں۔ مجھے کوئی شخص کہے نا بٹ تیرے پیو نے یہ کام کیا، اس کو منع کر، میں کہوں گا وہ بھائی ہیلو، انہیں تو جو کیتا سو کیتا، پہلے تو ادھر آئے نا ذرا، میری اس سے لڑائی ہو جائے گی، میں اس کی اس بات پر کبھی بھی عمل نہیں کروں گا۔ اس لیے کسی کو یہ کہنا کہ تیرا پیو انجے، تیری ماں انجے، یہ ایک غلط طریقہ ہے۔ کسی کو اس طرح کہنا کہ آپ کے والد صاحب اس طرح ہیں، آپ کی والدہ نے یہ غلطی کی ہے، یہ بہتر طریقہ ہے۔ تو آپ کو الفاظ کے چناؤ میں تھوڑا سا فرق کرنا ہوگا محمد علی مرزا صاحب۔ لیکن جب ہم لوگ انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے ایسی باتیں سنتے ہیں، ہم لوگ عجیب سا سن رہے ہیں، کس طرح کی بات کر رہے ہیں، مگر اس طرح کے غلط الفاظ کے چناؤ کے بعد
جو ان کی طبیعت ہے. اس کے بعد جب وہ توحید بیان کرتے ہیں وہ بالکل ٹھیک کرتے ہیں. یہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی شخص کچھ نہیں کر سکتا, کسی انسان کی کوئی حیثیت نہیں اگر اللہ نہ چاہے تو. یہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, مگر اس میں آ کے وہی بات آ جاتی ہے کہ تیرا پیو بھی نہیں کر سکتا, تیری ماں بھی نہیں. یہ تھوڑا سا نا غلط چلا جاتا ہے. تو یہاں پہ ہم سے اختلاف, واللہ ہم اختلاف کرتے ہیں. اب ایک چوتھا اختلاف اس طرح کا ہے جو مطلب میں اپنی ذاتی زندگی میں روز استعمال کرتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں نا تو میں نے ایک حدیث سنی ہوئی ہے, پڑھی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز پڑھو تو جیسے نماز امام پڑھے ویسے تم پڑھو. جب وہ اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو, جب وہ رکوع کرے تم رکوع کرو, جب وہ سجدہ کرے تم سجدہ کرو, جب وہ سلام پھیرے تم سلام پھیرو. اس حدیث کے تحت میں نے یہ اخذ کیا, اور میرے والد صاحب نے مجھ سے کہا, میں نے ایک امام صاحب سے پوچھا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے یہ سمجھا کہ اگر وہ رفع یدین کرتا ہے تو پھر میں رفع یدین کروں گا, اگر وہ نہیں کرتا میں نہیں کروں گا, کیونکہ مجھے اس کی اتباع کرنی ہے. جب یہی سوال محمد علی مرزا صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے اگر وہ خارج کرے گا تو آپ خارج بھی کرو گے. نہیں, خارج نماز کا حصہ نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا پھر انہی حنفیوں کو یہ کہا کرو جب یہ کعبے جاتے ہیں نماز پڑھنے تو یہ کہہ کر بھیجا کریں کہ وہاں پر جب وہ رفع یدین کریں آپ نے بھی رفع یدین کرنا ہے. تو یہ لوگ نہیں کریں گے. ہم یہ کہتے ہیں ہم حنفی تم اپنے آپ کو کہلا ہی نہیں دے, ہم تو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے نا. تو محمد علی مرزا صاحب آپ حنفی نہ بنے, آپ وہ والے مسلمان بنے جو یہ سمجھتا ہے کہ نہیں یار اگر وہ غلط کر رہے تو میں ایسی غلطی نہیں کروں گا. آپ کہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ ہاں یہاں امام جیسے نماز پڑھو ویسے پڑھو, لیکن جب کعبے جانا تو رفع یدین کرنا ہے, جب شیعہ کے پیچھے پڑھنی ہے تو ہاتھ چھوڑ کے پڑھنی ہے. تو ہم کہیں گے یار دیکھو یہ بھی تو بندہ ہے نا جو مطلب کہ فرقہ واحد کو اس لیول کی ہوا نہیں دے رہا. ویسے تو شکر اللہ کا بالکل بھی نہیں دیتے ہیں, لیکن اس معاملے سے بھی آپ پیچھے ہٹ جائیں گے. تو یہ ہیں وہ اختلافات. لیکن میں نہیں بات آتا, الحمدللہ میری نماز وہی ہے. اگر وہ امام ریلوی ہے تو میں یہاں ہاتھ رکھ کے پڑھتا ہوں, اگر وہ اہل حدیث ہے تو میرے یہاں ہوتے ہیں, وہ رفع یدین کرتا ہے تو میں کرتا ہوں, وہ نہیں کرتا میں نہیں کرتا ہوں, کیونکہ میں اس حدیث کے تحت اس پر عمل کرتا ہوں. اور انشاءاللہ جب میں سعودیہ جاؤں گا تو میں وہاں کا امام جیسے پڑھا ہوگا ویسے ہی پڑھوں گا, بے فکر ہو جائے. اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ تو بے شمار اختلافات ہیں. مطلب وہ سیاست پر جس طرح اتنا زیادہ بول لیتے ہیں, اگر وہ سیکولرزم کی بات آتی ہے وہاں اتنا زیادہ بول لیتے ہیں, پھر اس میں وہ سخت الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں. یہ ہمارے ان سے بنیادی اختلافات ہیں. مگر ان سب اختلافات کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں, جس طرح ہم طارق جمیل کو سنتے ہیں, مفتی طارق مسعود صاحب کو سنتے ہیں, سید جواد نقوی صاحب کو بھی اکثر چیزوں میں سن لیتے ہیں, تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سننے کے لیے انجینئر محمد علی مرزا جو باتیں بتاتا ہے اگر وہ قرآن حدیث سے نکل آئے تو ویل اینڈ گڈ ہے, وہ آپ لے لو. اور جو اس طرح کی ان کی باتیں ہیں ان سے دور رہو, اور ان سے خدا کا واسطہ ہے بھائی اس طرح کی باتیں نہ کیا. اگر وہ پھر بھی اپنی طبیعت سے مجبور ہے, اپنی عادت سے مجبور ہے, وہ اتنا سخت لہجہ اختیار کرتے ہیں تو ان کو کرنے دو. ہمیں اس سے کیا غرض, نیکی ملے گی اللہ کے ہاں ملے گی, برائی ملے گی اللہ کے ہاں خود پائیں گے. ہمیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ہمیں قرآن حدیث مل رہی ہے وہ ہم لے لیں الحمدللہ. اس طرح کی ویڈیو جو میں نے آج بنائی ہے انجینئر محمد علی مرزا سے میرے اختلافات, اس طرح کی ویڈیو ہر اسٹوڈنٹ کو چاہیے بنائے تاکہ یہ بت ٹوٹے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف کسی کو بولنے نہیں دیتے, بولنے ہیں آپ لوگ, ہم روکتے نہیں ہیں, جتنا دل چاہے اتنا بولیں, لیکن کسی شخص کی کوشش جو اسلام کے لیے ہے نا اس کا بیڑا گرک نہ کریں. اس کی جو ایفرٹ ہے نا اسلام کے لیے اس کو زیرو سے ملٹیپلائی نہ کریں. اس کی کوئی ایک اپنی طرف سے بنائی ہوئی غلطی پکڑ کے, ٹھیک ہے اگر سخت لہجہ ہے یہ ہے وہ ہے جو آپ نے غلطیاں نکالنی ہیں نکالیں, لیکن جو 50,000 اچھائی ہیں وہ بھی تو بتائیں نا. پھر ہم لوگ اس لیے اس بندے کے آگے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی جو تم غلطی بتا کے اس کا کیریئر ختم کرنا چاہ رہے ہو, اس کی زندگی کو خطرے میں ڈال رہے ہو نا, یہ تم گھٹیا حرکتیں نہ کرو. اور اختلافات ہمیں بھی ہیں, اور کیوں نہ ہو. او بھائی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہے ہی کوئی نہیں, انجینئر محمد علی مرزا ہے ہی کوئی نہیں. ہر اسٹوڈنٹ کو چاہیے اس طرح کی ویڈیو بنائے تاکہ یہ بت ٹوٹے کہ ہم انجینئر صاحب سے اختلافات کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم ٹاپ آف دا لسٹ ان سکولرز میں سے مانتے ہیں جو آج اسلام کے لیے کوشش کر رہے ہیں. جزاک اللہ, اللہ حافظ. تو میرے پیارے معزز ناظرین, یہ تھا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ایک چہیتا اسٹوڈنٹس جو ان سے بہت سارے اختلافات رکھتا ہے. تو دوسروں کا کیا حال ہوگا, دوسرے مکتبہ فکر کے لوگوں کا کیا حال ہوگا. تو آپ لوگ بھی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بارے میں. تو میرے پیارے دوستو, ملتے ہیں ایک ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.